جس وقت مسلمان اذان کو سنے تو اسے یہ چار کام ضرور کرنا چاہیے، اور مسلمان یہ چار کام کرے گا تو یقین مانے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اسے دنیا کے اندر بہترین کامیابی ملے گی، بڑے سے بڑا جو رکا ہوا کام ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت اس کا پورا فرما دے گا، اور جس چیز کے لیے وہ دعا کرے گا یقین مانے کہ پروردگار عالم اس کی وہ دعا کو، اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر اذان کے وقت میں اگر آپ موبائل چلا رہے ہیں موبائلوں کو بند کر دیں، اگر ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی کو بند کر دیں، یہ نہیں کہ آواز پہ میوٹ لگا دیا پھر بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ آواز سلو کر لی پھر بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا ہم کسی کام کاج کے اندر تھے باتیں کر رہے تھے، باتیں ہلکی کرنا شروع کر دیں لیکن باتیں لگاتار جاری ہیں، یا ہم فون پر کسی سے کال پر بات کر رہے تھے تو ہم جو ہے اس وقت جو ہے باتیں مطلب ہلکی کر دیں ہلکی آواز سے، تو اس سے کوئی بھی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے، آواز میوٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ موبائل دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے موبائل کی آواز سلو کر لی، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کال پر بات کر رہے تھے، آپ نے بات ہلکی کرنا شروع کر دی، تو آپ جتنے کام کر رہے تھے اگر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں لیکن آوازوں کو بند کر دیا تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کا دماغ ادھر ہی کوئی ہے، آپ کا ذہن ادھر ہی طرف کو ہے گا کہ جس طرف کو آپ جو ہے لگے ہوئے تھے، ٹی وی میں تھے، موبائل میں تھے، لیپ ٹاپ میں تھے، آپ کے کوئی بھی ورک کر رہے تھے یا کوئی بھی کام کر رہے تھے، آفس وغیرہ میں تھے، یا کسی سے فون پر یا چیٹنگ پر اگر آپ بات کر رہے تھے، تو کوئی بھی کام کر رہے تھے تو آپ کا دماغ ذہن ادھر کوئی لگا ہوا ہے، تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مسلمان کا دل اتنا زیادہ پتھر ہو چکا ہے، اسے اپنے چہرے پر سے جو نور ختم ہو رہا ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے گا کہ میرا کس وجہ سے نور اڑ گیا ہے گا، یا مجھے سجدے کی جو توفیق نہیں مل پا رہی ہے وہ کس وجہ سے نہیں مل پا رہی ہے، کیونکہ آج کا مومن، آج کا مسلمان اتنا گر چکا ہے، وہ یہ چار کام تو دور کی بات ہے، وہ ان باتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ آج اگر غیر مسلم اگر اذان کی آواز کو سنتا ہے تو وہ اس جگہ پر خاموش ہو جاتا ہے، وہ اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ اپنے مائک تک کو آپ نے بہت سارے پروگراموں میں دیکھا ہو، چاہے وہ دکھاوے کے ہی لیے کرتے ہیں لیکن کم سے کم وہ اس چیز پر عمل تو کر رہے ہیں، وہ اس چیز سے باز تو ہیں کہ کم سے کم وہ دکھاوا ہی کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اپنی کسی بھی کام کو اذان کے وقت میں روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے کا نور ختم ہو گیا، کس وجہ سے ختم ہوا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہے کہ سجدے کی توفیق تک چھن گئی اس سے، اسے یہ اندازہ تک نہیں ہوگا کہ وہ نمازوں کے لیے نہیں جا رہا ہے گا، فجر میں سوتا ہے گا، اس کے بعد میں ظہر میں کاموں پر لگا ہوا ہے، عصر میں کام سے آ نہیں پاتا ہے، مغرب میں کھانے کی وجہ سے، عشاء میں سونے کی وجہ سے، یعنی مسلسل نمازوں پہ نمازیں قضا کر رہا ہے گا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں نمازیں قضا۔ وہ اسی بات میں لگا ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مطلب جا نہیں پاتے، ہم کام زیادہ کر رہے ہیں، محنت کے اندر ہیں، مشقت کے اندر ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے اس کو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی ہے کہ چہرے سے نور ختم ہو گیا اور سجدے کی توفیق چھن گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا ہے کہ تم اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو سکو، اس کی بارگاہ کے اندر جا سکو، لیکن اللہ رب العزت نے تم سے سجدے کی توفیق تک چھین لی، اور پھر اوپر سے ایک مہر اور لگ گئی تمہارے دل پر، یعنی تمہارا دل پتھر ہو گیا، مہر لگ گئی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنے کام کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، رب تم سے اتنا ناراض ہے کہ سجدے کی توفیق چھین لی تم سے اور تمہارے دل پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ تمہارا دل پتھر بن چکا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں گی لیکن ہمارے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے قدم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آگے کو بڑھا سکیں، نماز کے لیے جا سکیں۔ ہم سے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا کہا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بار بار وہ ہم سے اصرار کر رہے ہیں کہ چلو نماز کے لیے چلو، لیکن ہم تب بھی نہیں جا پاتے، اتنا دل پتھر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی اتنی ہو چکی ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق بھی چھن گئی اور ہمارے قدم جو ہے وہ اس کی بارگاہ کے اندر جانے کے لیے بھی مطلب پہنچ بھی نہیں پاتے، اتنا رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ تو ہم جب ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان چار چیزوں پر کیا عمل کریں گے؟ ہمیں یہ چار کام ہر حال کے اندر کرنا ہے کہ جب اذان مؤذن دینا شروع کرے تو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کام جو ہے وہ کرنے چاہیے، اگر کریں گے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اذان آپ جانتے ہیں، کلمات اذان کے سب کو معلوم ہے، روزانہ اذان سننے ہیں۔ اذان جب ہونا شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دینا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے،
یہ نہیں کہ اپنے موبائلوں کو میوٹ کرو، اپنے آوازوں کو کم کرو، باقی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہا جائے تو اس کے جواب میں آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس کے جواب میں وہی کہنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اگر کہا جائے تو آپ کو وہی کہنا ہے، لیکن ساتھ میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ حی علی الصلاۃ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کے جواب میں وہی کہنا ہے اور لا الہ الا اللہ کے جواب میں وہی آپ کو کہنا ہے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ جب اذان مؤذن دینا شروع کرے آپ خاموشی کے ساتھ میں سننے کے بعد میں، اگر کام کر رہے ہیں تو کاموں کو روک دیں، اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو بالکل بند کر دیں۔ مؤذن کی آواز کو سننے کے بعد میں اس کی آواز پر آپ اپنی آواز کو ملائیں اور اس کے پیچھے پیچھے آپ جو ہے ان کلمات کو ادا کرنا شروع کرو۔ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے پچھلے صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو نماز کے اذان کا جواب دینے کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ پہلے یہ کام اذان کا جواب دینا، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے گا۔ اور دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد میں آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی پڑھنا ہے۔ اگر یہ نہ پڑھ سکو تو آپ کو کلمہ ہی پڑھ لینا چاہیے، اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کام ہو گیا اذان کا۔ پھر اس کے بعد میں اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ اس کو یاد کریں، اگر یاد نہیں ہو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ تیسرا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے جو بہت کتراتے ہیں لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ والا درود پاک پڑھیں۔ تو یہ کام کرنا، پہلے اذان کا جواب دینا ہے صحیح طریقے سے، اور اس کے بعد میں اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور چوتھا، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دینے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کر دی، کیونکہ آقا نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وقت میں جو بندہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم حضور کا وسیلہ دینے کے بعد میں، ہمارا اگر کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تو کاروبار کے لیے دعا مانگیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے شفا مانگے، اگر ہم جو ہے پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اگر ہم جو ہے وہ کسی کام میں سکسیس نہیں مل پا رہی ہے، ہمیں سکسیسفل نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو اپنی پریشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، رو رو کر اپنے گناہوں کے لیے، اپنی نمازوں کی پابندی کے لیے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، وہ ساری چیزیں آپ حضور کا وسیلہ دینے کے بعد میں پھر مانگے۔ یقین مانیں کہ پروردگار عالم آپ کی ہر ایک بات کو، ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے آج سے ہی مانگنا شروع کری اور پھر کل کو یہ چاہتے ہیں کہ کل کو ہی رزلٹ مل جائے، تو بھائی اللہ رب العزت آپ سے بہت ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے نمازیں قضا کی ہوں، آپ سے ہو سکتا ہے آپ کو نمازوں کی توفیق نہیں مل پاتی ہو، آپ نے نہ جانے کتنے گناہ معاف کیے ہیں، پہلے کتنے گناہ کیے ہیں، ان سب کی پہلے توبہ کریں۔ یقیناً اگر آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور رب کے محبوب کا وسیلہ دینے کے بعد میں آپ دعائیں مانگیں گے، پروردگار عالم یقیناً آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر بہت سارے ہمارے بھائی اپنے بالوں کی سمسیا سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یعنی پورے سائٹیں خالی ہو چکی ہیں، اوپر کے چاند سے لے کر آگے کا پورا حصہ بالکل خالی ہو چکا ہے، اگر اتنے بھی زیادہ بال جھڑ چکے ہیں اور بالکل بنجر زمین سمجھ لیں کہ جن پہ بال اگ بھی نہیں پا رہے ہیں، آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ زبردست آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ 40 دن آپ اس نسخے کو مسلسل استعمال کر لیں اور غضب کا آپ کو رزلٹ دیکھنے کے لیے ملے گا۔ وہ جو بڑی بڑی دوائیاں کھانے کے بعد میں یہ پھر ان کو وک لگانی پڑتی ہے گی، لیکن تب بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں، تو آپ اس دوائی کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ جو پرانی بالکل بال جن کے ختم ہو چکے ہیں، بالکل بنجر زمین ہو چکی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ باغ آ جائیں گے۔